افضلیت صدیق اکبر کا قائل ہونا کیوں ضروری ہے؟ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن، آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ یہ مسئلہ باب عقیدہ کا مسئلہ ہے، صحیح، یہ باب فضائل کا مسئلہ نہیں ہے، صحیح، بالکل ٹھیک۔ باب عقیدہ کا اگر مسئلہ ہے تو اس عقیدے کا درست ہونا پھر ضروری ہے۔ اس لیے افضلیت صدیق اکبر کا قائل ہونا ضروری ہے کہ اس کے بغیر عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں صرف جمہور کا اس پر اجماع ہے، نہیں، اس پر ساری امت کا اجماع ہے، باشمول صوفیاء کے، ان سب کا بھی اس پر اجماع ہے، اور اس کا خلاف کرنے سے بات تو پھر دائرہ اسلام سے باہر کی جا سکتی ہے نا۔ تو اتنی دوری سے بچنے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اجماع سے بندے کو ٹکرانا نہیں چاہیے، اور جب ساری امت کا اجماع ہے، اور اعلیٰ حضرت نے صرف اجماع کا لفظ نہیں لکھا، آپ نے فرمایا یہ افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ یہ اجماعی بھی ہے اور قطعی بھی ہے، اس واسطے اس کا قائل ہونا ضروری ہے تاکہ امت میں بندہ انتشار، اختلاف اور کسی قسم کی لڑائی جھگڑے کا سبب نہ بنے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا مشکل کشا، ہمارے قبلہ دل اور کعبہ جاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی مسئلے پر آپ نے سزا کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اگر یہ مسئلہ اتنا لو کوالٹی کا ہوتا تو اس پر ویسے ہی کوئی تنبیہ کر دی جاتی، لیکن آپ نے فرمایا جو مجھے فضیلت میں بڑھائے اور ابو بکر و عمر کی شان کو گھٹائے، جو ان کا مقام و مرتبہ اللہ رسول کی بارگاہ سے ان کو عطا کیا گیا ہے، فرمایا جھوٹے بندے کی سزا دوں گا میں اس کو، مفتری کی سزا جسے کہتے، اور وہ 80 کوڑے ہوتے ہیں۔ تو افضلیت صدیق اکبر کا قائل ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پنجابی کے اندر بندے دے پتر بن جاؤ، اس عقیدے تے آ جاؤ، نہیں تو پھر لتر مولا علی نے مارنے جے۔ قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید بھی اس بات پر مشیر اور دال ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی افضلیت کو مانا جائے، کیونکہ افضلیت کے جو معیارات ہیں کہ آپ سب سے زیادہ متقی ہیں، اور اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقام و مرتبے والا اور معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اور یہی اتقا کا لفظ اگر قرآن مجید میں اللہ نے کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، جن کو عطا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہی اتقا کا لفظ ادھر ہے اور وہی اتقا کا لفظ ادھر ہے، یعنی معیار افضلیت جو زبان قرآن سے ہے اگر وہ صادق آتی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق پر صادق آتی ہے۔ اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو احادیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ افضلیت صدیق اکبر کا قائل ہونا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساتھ ہیں، آپ فرماتے چلتے چلتے نا میرا کبھی قدم حضرت صدیق اکبر سے آگے ہو جاتا تھا، تو محبوب پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ اے ابو درداء، دیکھتے نہیں ہو تم کس سے آگے چل رہے ہو؟ یہ وہ ابو بکر ہے، آج تک سورج ابو بکر سے افضل شخص پر نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے۔ یہ سورج نے ابو بکر جیسا افضل شخص دیکھا ہی نہیں ہے۔ ما ولد فی الاسلام مولود، فرمایا اسلام کے اندر کوئی پیدا ہونے والا ایسا پیدا نہیں ہوا سوى النبیین والمرسلین، سوائے نبیوں کے اور رسولوں کے، جو افضل ہو ابو بکر صدیق سے۔ تو اگر ان دلائل کو دیکھا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سب سے افضل ہیں۔ قرآن کے دلائل دیکھیں، احادیث کے دیکھیں، تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ رب العزت نے کتنا بلند مقام عطا کیا۔ فرمایا میں نے جب اعلان نبوت کیا اس سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ ایمان لائیں گے وہ سارے کے سارے ابو بکر صدیق کے کھاتے میں جائیں گے، کیونکہ ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کی ہوئی ہے۔ علماء نے یہ ایک نقطہ اٹھایا ہے، معراج کی رات جب سارے نبی اکٹھے تھے، مصلی پر کون آئے تھے؟ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ کیوں آپ کو بھیجا؟ اس لیے کہ آپ افضل تھے سب سے، اس لیے آپ کو سب کا امام بنا، آپ امام الانبیاء ہوئے۔ بالکل صحیح۔ حضرت ابو بکر صدیق جب سب صحابہ کرام موجود تھے، وہاں پر مولا علی شیر خدا بھی تھے، اور الفاظ کتنے سنجیدہ، خدا کی قسم قربان ان کے لفظوں پر۔ فرمارے میں موجود بھی تھا، میں ٹھیک بھی تھا، میں تندرست بھی تھا، میں سامنے بھی تھا۔ مولا علی فرمایا اس کے باوجود فرمایا ابو بکر مصلی پہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اگر اس بات کو دیکھا جائے سب نبیوں کا جو امام بنے وہ سب سے افضل ہے، تب بنے ہیں۔ سب صحابہ کرام کے لیے جب مرو ابا بکر یہ الفاظ آ گئے اور سب صحابہ کرام کا امام بنا دیا گیا،
تو فرمایا उलमा ने नुक्ता उठाया है, अबू बकर सबसे अफजल थे इसलिए उनको मुसल्ला इमामत अता किया गया है। ठीक है, ये अफजलियत सिद्दीक़ अकबर के हम कायल क्यों ना हूं, अगर ये दलाइल हमारे पेश नजर हैं तो कायल तो होना पड़ेगा, वरना ये हमारे लिए अच्छी बात ना होगी। और ये जितनी तलखियां हैं, लोग गैर तहकीकी और गैर संजीदा लोगों के पीछे हैं और पता नहीं वो किसको उठा के किसकी झोली में डालना चाहते हैं। खुदारा उनसे निकलिए। 1400 साल शख्सियात का अगर ये अकीदा है तो हमारा भी यही है और यकीनन उनका यही अकीदा है और हम सब का यही अकीदा है। अल्लाह हम सबको इस पर साबित कदमी अता फरमाए। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज सायर खादरी का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके।